پھر اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ علم ذرائع سے آتا ہے بیٹے، تو علماء خاص طور پہ سمجھیں، بہت سے علماء ائمہ خطباء بھی نظر آ رہے ہیں، اس نقطے کو سمجھیں۔ علم ذرائع سے آتا ہے۔ آپ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ تاثر ادراک آنکھیں دماغ کو منتقل کرتی ہیں، دماغ اس ادراک کو علم میں بدل دیتا ہے۔ آپ کان سے کچھ سنتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں وہ دماغ کو منتقل ہوتا ہے، وہ تاثر، وہ ادراک جو اس کو علم میں بدل دیتا ہے۔ آپ زبان سے چکھتے ہیں، وہ جو حص ہے چکھنے کا جو ذائقہ، زبان تو نہیں بتا سکتی کڑوا میٹھا ہے، وہ دراصل فیصلہ دماغ کرتا ہے، اگر زبان ذریعہ بنتی ہے اس علم کا۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ علم تو ذرائع سے آتا ہے یا دیکھنے سے آتا ہے۔ کیا؟ یعنی دیکھنا بندے کو علم تک پہنچاتا ہے، یا سننے کے ذریعے آتا ہے، یا چکھنے سے آتا ہے، یا سونگھنے سے آتا ہے، یا چھونے سے آتا ہے۔ اور یہ سارے ذرائع پھر اپنے اپنے مدرکات کو، یعنی جو جو کچھ ان کو ملا اس خام مواد کو دماغ کی فیکٹری میں منتقل کرتے ہیں، دماغ کی فیکٹری میں۔ جیسے روئی کو آپ ٹیکسٹائل مل میں روئی کو داخل کرتے ہیں اور پھر بنتے بنتے دھاگا بنتے اس دوسرے کنارے سے کپڑا بن کے نکل آتا ہے۔ تو آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، یہ سب چیزیں خام مواد دماغ کی فیکٹری کو منتقل کرتے ہیں، اور دماغ کی فیکٹری سے یہ خام مال علم کی پروڈکشن بن کے باہر آ جاتا ہے، علم بن کر باہر آ جاتا ہے۔ تو گویا یہ بات طے ہو گئی، علم تو دیکھنے کے ذریعے سے آئے گا، یا نہ دیکھنا ہے یا سننے کے ذریعے سے آئے گا۔ اور اگر دیکھنے سننے کا انکار کر دیا جائے تو علم کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کس ذریعے سے آتا ہے، تو قرآن نے پہلے مقام پر جو ایمان کی بات کی، تقویٰ کی بات کی، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی تعریف کرتے ہوئے پہلی شرط یہ بیان کی کہ وہ لوگ بن دیکھے مان جاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے تو ایمان لانے کو اللہ نے بن دیکھے سے مشروط کر دیا، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو جب دیکھنا ہی بند ہو گیا تو ایمان اگر علم سے آتا تو لا محالہ دیکھنے سے آتا، اور یہ جو دیکھا ہے بن دیکھے یہ ایک اشارہ ہے پانچوں ذرائع کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں مگر چکھے سے لاتے ہیں، دیکھتے نہیں مگر سن کر لاتے ہیں، چکھ کر لاتے ہیں، سمجھ کر لاتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جو کہہ دیا، اس میں دیکھے سمجھے ہر چیز کا دروازہ، دیکھنے سمجھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس حقیقتوں پر ایمان لانا ہے وہ نہ دیکھنے میں آتی ہیں، نہ سننے میں آتی ہیں، نہ چکھنے میں آتی ہیں، نہ سمجھنے میں آتی ہیں، نہ سمجھانے میں آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ، اللہ کو کوئی سن، اور جب دیکھ سن کوئی نہیں سکتا تو اللہ کو سمجھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ نہ دیکھنے میں ہے نہ سمجھنے میں ہے۔ جو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے وہ جو دیکھے سنے سمجھے بغیر ایمان لے آتے، یعنی ذرائع کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ایمان لے آتے، علم کے ذرائع کے دروازے بند ہوتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے۔ پتہ یہ چل گیا کہ ایمان علم سے مشروط نہیں ہے۔ اب اس پر میں دو باتیں، یہ تو قرآن مجید کی بات تھی، ایک آگے علمی بات اور بھی سمجھا دوں۔ اہل سنت میں عقائد کی کتابوں میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے شرح ابن حاجب، اس میں ابو جہل کا ایک قول نقل ہے۔ لوگ تو علماء اور ائمہ کے قول سناتے ہیں، آپ میں ابو جہل کا قول سناتا ہوں۔ وہ بھی امام ہے ابو جہل، کیا
جیسے ایمان نہیں ہوتے وہ بھی ایمان ہے. کس میں؟ جہل میں اور انکار میں. وہ جہل و انکار کا ایمان ہے. جہل و جہالت اور انکار کا ایمان ہے. تو اس طرح کے ایمان آج بھی کثرت سے ہوتے ہیں اور ہر دور بھی ہوتے ہیں. جو ہوتے ایمان ہیں مگر ہوتے ایمان جہالت کے، تعصب کے، انکار کے، اناد کے، بدبختی کے ایمان ہوتے ہیں. پیشوا بدبختی کے پیشوا جو محروم ایمان ہوتے ہیں ان کا زور جاننے پر ہوتا ہے اور اللہ رسول کا زور ماننے پر ہے. میرے نعرے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وقت بچا لیں، باقی دو نعرے ٹھیک ہیں. تکبیر اور رسالت سے کام چل جاتا ہے. ہم تو سارے جھاڑو دینے والے ہیں حضور کی گلیوں کے، اسی کے اندر نام آتا. ہم تو نوکر ہیں آقا کے، سب ہیں ان گلیوں کے. جب تکبیر اور رسالت ہو گیا تو باقی سب اس کے اندر آ گیا. تو کر رہا تھا کہ اب ابو جہل کا قول ہے، وہ بیان کرتا ہے اور وہ کہا کرتا تھا، کہتا تھا انا نعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ولکن لا نؤمن به ابدا. ابو جہل کہتا تھا کہ ہم یقیناً علم رکھتے ہیں، اس بات کا جانتے ہیں کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاننا ثابت ہو گیا. حضور علیہ السلام کا نبی ہونا، اس کا جاننا تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہے. صرف صادق اور امین نہیں جانتا تھا، یہ بات تو عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ کافر بھی صادق و امین جانتے تھے. نہیں، میں تو اگلی بات آپ سنا دی. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نبی ہے. اس نے کہا ہم یقیناً جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے، مگر اس علم کے باوجود ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. پتہ چل گیا کہ بندہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جانتا ہے پر مانتا نہیں. تو محض جاننے سے ایمان نہیں آتا. اب اگلی بات یہ تو ایک اس کا قول. اب قرآن مجید سے اسی نقطے کی وضاحت میں ایک حوالہ دیتا ہوں. یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. پہچاننا تو جاننے سے بھی اوپر کی بات ہے. پہچاننا جاننے سے بھی اوپر کی بات ہے. جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں. یہودیوں کو حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا صرف علم ہی نہ تھا، معرفت بھی تھی. خاص بات کہی ہے، صرف علم ہی نہ تھا بلکہ کیا لفظ بولنا، معرفت تھی، پہچان تھی کہ یہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت سے گھرانے یہودیوں کے ایسے تھے کہ وہ پرانی کتابوں میں سے حضور علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں آئی تھیں وہ اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے. شان مصطفیٰ میں آیتیں یاد کراتے تھے. آقا علیہ السلام کی شانیں، علامتیں، اوصاف، کمالات کی آیتیں یاد کراتے تھے. فر جانتے تھے اور پہچانتے تھے. اب قرآن مجید نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے. جانتے نہیں فرمایا قرآن نے، یہ نہیں فرمایا کہ جانتے تھے، یہ علمون نہیں فرمایا. یعرفونہ، حضور کو پورا پورا پہچانتے تھے، معرفت رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اور پہچانتے بھی کتنا تھے جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور ماں باپ کی اپنے بیٹے کی جو پہچان ہے وہ کامل ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ بیٹے کو پہچاننے کی مثال کیوں دی، کہ جیسے بیٹوں کو پہچانتے. اس مثال کا کیا تعلق ہے؟ بڑا تعلق ہے.